الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ نے جنت کا اور مغفرت کا راستہ بتایا ہے. دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جنت نہ چاہتا ہو، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی مغفرت کو طلب نہ کرتا ہو. ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنت نصیب ہو جائے اور اللہ کی مغفرت کا پروانہ مل جائے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواہش تو کرتا ہے، لیکن وہ خواہش کس راستے سے پوری ہوگی، کس طریقے سے انجام پذیر ہوگی، وہ راستہ اختیار نہیں کرتا. حالانکہ دنیا کا ہو یا دین کا کام ہو، ہر کام کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کرے جس راستے سے وہ چیز ملتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مالدار بننا ہے اور اسے خواہش ہے کہ میں مالدار بنوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مالدار بننے کا راستہ اختیار کرے، اس کے اسباب اختیار کرے. ایک آدمی کو اگر بچہ چاہیے، اسے بڑی خواہش ہے کہ مجھے بچے ہونے ہیں، اب اس کا جو راستہ ہے وہ راستہ اختیار کرے. اگر ایک آدمی کو مال کی خواہش ہو لیکن مالدار بننے کا راستہ اور اس کے اسباب اختیار نہ کرے، ایک آدمی کو بچوں کی بڑی خواہش ہو لیکن بچے ہونے کے لیے جو اللہ نے راستہ مقرر کیا ہے اور جو اسباب اس کے بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کرے، تو ہر آدمی کہتا ہے بڑا بے وقوف آدمی ہے. جیسے ایک مولانا کے پاس ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب برابر جاتے تھے اور ہمیشہ حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. تو وہ بزرگ دعا دے دیتے تھے اور کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. یہ بیچارے بڑے خوش ہو کے آ جاتے کہ حضرت نے مجھے دعا دے دی ہے اور بچہ ضرور ہو جائے گا. لیکن سال پہ سال گزر رہے ہیں لیکن حضرت کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی.
سوچنے لگا کہ حضرت کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، چلو پھر ایک دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بڑی دعائیں کی لیکن ذرا دل سے دعا کر دیجیے، اگر آپ دل سے دعا کر دیں گے تو مجھے اولاد ہو جائے گی، بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ اولاد ہو، اس لیے ذرا دل سے دعا کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب بھی کرتا ہوں دل ہی سے کرتا ہوں، لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ لیکن اچھا یہ بتاؤ شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ کہنے لگا حضرت ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت کہنے لگے جب شادی ہی نہیں کرے گا تو دعا کرانے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح بھائیو، پہلے تو دوا اختیار کرے، اسباب اختیار کرے۔ بچہ چاہیے تو بچے کا راستہ ہے شادی کرنا، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کا اختلاف ہو اور پھر بچے نہ ہو، آدمی دعا کرائے، دوا کرے، یہ تو ایک راستہ ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے دعا اور بچے عطا فرما دے۔ تو دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، سب کا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اسباب اور راستے کو اختیار کرے، راستہ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے اس منزل تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جنت نہ چاہتا ہو، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مغفرت نہ چاہتا ہو، لیکن ہم میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مغفرت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور جنت کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ہماری مثال اسی بے وقوف آدمی کی سی ہے جس کو ابھی میں نے پیش کیا کہ حضرت سے دعائیں تو کرا رہا ہے لیکن شادی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہم لوگ اللہ سے دعا تو کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، لیکن اللہ نے جنت کا جو راستہ مقرر کیا ہے اس راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی روزانہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے بچہ دے دے، مجھے بچہ دے دے، شادی نہ کرے تو بچہ کیسا ہو؟ اگرچہ خدا کو قدرت تو ہے کہ وہ چاہے تو دے سکتا ہے، جیسے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جنم دے دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے، عام حالات کے اندر اسی طریقے پر دنیا کے اندر کام چلتا ہے۔ بھائیوں اسی طرح جنت کو اگر چاہتے ہو تو جنت کے راستے کو اختیار کرو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو اللہ کی مغفرت کے راستے کو اختیار کرو۔ ان آیات کے اندر اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو جنت کے اسباب کیا ہیں، مغفرت اگر چاہتے ہو تو مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ راستہ وہ طریقہ ان آیات کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف پیش قدمی کرو اور دوڑو، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو دوڑ دوڑ کر اس کی طرف چلنا چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، سوتے سوتے حاصل نہیں ہوگی، غفلت کی زندگی کے ساتھ میں حاصل نہیں ہوگی۔ جب دنیا کی معمولی معمولی چیزوں کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے تگ و دو چاہیے، اس کے لیے دوڑنا چاہیے، اس کے لیے بڑی محنت اور مجاہدہ چاہیے، تو یہ کوئی معمولی چیز ہے جنت کہ تم سوتے سوتے جنت کو طلب کر لو اور یوں ہی پڑے پڑے غفلت کے ساتھ میں اللہ سے کہو کہ جنت دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ دوڑنے سے مراد ہے محنت کرو، مجاہدہ کرو، خوب چستی کے ساتھ میں اس کی طرف میں چلو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف بھی دوڑو۔ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ اس کا عرض
یہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ زمین و آسمان ملا دے تو بنتا ہے. کہتے ارض و السماوات والارض، سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کو بچھا دو، ایک زمین کے بعد دوسری زمین، پھر تیسری زمین اور پھر چوتھی زمین، ساتوں کی ساتوں زمینیں، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کو اس کے بازو میں بچھاتے چلے جاؤ، 7 آسمان اور 7 زمینیں، تو کتنی چوڑائی ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں جنت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. ایسی جنت اگر تم حاصل کرنا چاہو تو بیڈ پہ پڑے پڑے نہیں ملے گی، غفلت کے ساتھ میں نہیں ملے گی، نمازوں کو چھوڑنے کے ساتھ نہیں ملے گی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر نہیں ملے گی، اللہ کو یاد کیے بغیر نہیں ملے گی، نفس کو مجاہدے میں ڈالے بغیر نہیں ملے گی، گناہوں کو چھوڑے بغیر نہیں ملے گی، اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کر تم کو جنت مل سکتی ہے. ارض السماوات والارض. علماء نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. یہاں ارض کا جو لفظ آیا ہے، ایک معنی تو اس کے یہی جو ابھی بتائے، ارض کے معنی چوڑائی، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں طول و عرض، لمبائی چوڑائی. اللہ نے یہاں چوڑائی بیان کی اور کہا کہ چوڑائی کا حساب ایسا ہے جیسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو بچھا دو ایک کے بعد ایک، تو کتنی چوڑائی ہو جائے گی، اتنی چوڑائی جنت کی ہے. اب جب چوڑائی اتنی تو لمبائی تو اس سے بڑی ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی. یہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ ارض کے معنی قیمت کے بھی آتے ہیں. کسی بھی چیز کی قیمت کو عربی میں ارض کہتے ہیں. اور یہاں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی قیمت اگر لگاؤ تو کتنی قیمت ملے گی، اتنی قیمت جنت کی ہے. اب دنیا کی معمولی چیزوں کی قیمت ہی کتنی. ایک انسان ذرا اپنی قیمت لگائے. اللہ نے انسان کو بنایا، بڑا قیمتی بنایا، اس میں دل رکھا کتنا قیمتی ہے، اس کے اندر جگر رکھا کتنا قیمتی ہے، اس کے اندر گردے رکھے کتنے قیمتی ہیں، اس کے اندر آنکھوں کو رکھا ہے وہ کتنی قیمتی ہے. ذرا ان چیزوں کی ویلو نکالے، ان چیزوں کی قیمت بنائے اور دیکھے کہ انسان کتنا قیمتی. لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے میں نہیں ملے گا ایک انسان. اور انسان دنیا میں کتنے ہیں؟ اربوں خربوں انسان موجودہ. اور پھر جب سے انسان کا دنیا میں سلسلہ شروع ہوا تب سے لگاؤ اور قیامت تک کے انسانوں کے بارے میں سوچو کتنے اربوں خربوں انسان ہو جائیں گے. ان کے لیے ہمارے پاس کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہم کو دے دے کہ اللہ نے کتنے انسان بنائے اور بنائے گا. اب ایک انسان کی اتنی قیمت، اب اتنے اربوں خربوں انسانوں کی قیمت، پھر فرشتوں کی قیمت، اور پھر اسی کے ساتھ دیگر جانوروں کی قیمت، اور یہ دنیا کے اسباب اور راحت کی چیزیں، عجیب و غریب اشیاء، ان کی قیمت. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں بھائیوں ہمارے تو 10 رس سے بھی باہر ہیں، جیسے کہ سورج کوئی لگا سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ بلب جلتے ہیں، تھوڑی دیر آپ جلاتے ہیں بل آتا ہے، مہینہ ہوا بل آ گئی. گھر میں 4 لائٹ جل رہے، 5 لائٹ جل رہے، کوئی اور بڑا گھر ہے 8-10 لائٹ جل رہے، اور بل آ رہی ہے 1000 روپے 2000 روپے. اب اندازہ کرو کہ صبح سے لے کر شام تک ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ لائٹنگ کا یوں انتظام کیا ہوا ہے، سب کو روشنی مل رہی ہے. اب یہاں کوئی لائٹ نہیں جل رہا ہے، لیکن دیکھو قدرتی لائٹ کیسا آ رہا ہے. اس کی روشنی کے سامنے دنیا کی تمام روشنیاں ماند ہیں، اور اس کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ایسی روشنی اگر خدا تبارک و تعالیٰ اس کا بل بھیج دیتے ہر انسان کے گھر میں کہ بھائی تم نے اس مہینے میں اتنا میرا لائٹ استعمال کیا ہے اور اس کا اتنا بل بنے گا،
کون انسان اس کی بل چکا سکتا تھا؟ ہواؤں کو اللہ نے بنایا اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ میں دن رات جاگتے وہ سوتے دونوں طرف سانس لیتے رہتے. اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا رک جائے سارے انسان مر جائیں ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بڑی فراوانی کے ساتھ میں ان ہواؤں کو بھیجتا ہے. انسان بڑی آسانی کے ساتھ میں سانس لیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے. اگر اس کا بل آ جایا کرتا مہینے بعد کہ جناب تم نے اتنا جو ہے ہوا کا استعمال کیا ہے لہذا اتنا بل پیش کرو تو پھر انسان سوچ سوچ کے ذرا ہوا لیا کرتا اور سوچ سوچ کے اس لائٹ کو استعمال کرتا. لیکن یہ تو بے سوچے استعمال ہوتا ہے, بے دھڑک استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اور سوچتے چلے جائیے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اس کا کوئی بدل دنیا نہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے جو اس کا حساب و کتاب لگائے اور کوئی ہے جو اس کی ویلیو اور قیمت بنائے. یہ ساری کے ساری زمین و آسمان کی چیزیں اور پھر یہ تو یہاں تک کا معاملہ ہوا. بعض علاقے ایسے ہیں دنیا میں کہ وہاں پر انسان جینے تک تو جیتا ہے, جب مر جائے تو مرنے پر بھی بہت خرچہ آتا ہے. کیا خرچہ؟ زمین لینی پڑتی ہے دفن ہونے کے لیے اور لاکھوں میں لینی پڑتی ہے. جیسے یہاں گھر بنانے کے لیے آپ کو زمین لینا ہے, وہاں پر دفن ہونے کے لیے یعنی قبر کا گھر بنانے کے لیے بھی قیمت دینی پڑتی ہے. اب اندازہ کرو کہ وہاں کی قیمت کون لگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی انتظام کیا, زمین کے اوپر بھی انتظام کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے آسمان ہے, آسمانوں کی نعمتوں کا اندازہ کون کرے. وہاں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اللہ کہتے ہیں سارے آسمانوں اور ساری زمینوں اور درمیان کی ساری مخلوقات کی قیمت لگاؤ تو یہ قیمت ہماری ایک جنت کی قیمت ہوگی. اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کی اس جنت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارض السماوات والارض کہ اس کی قیمت اتنی ہے جیسے کہ زمین و آسمان کی قیمت. اب ایسی چیز کے پیچھے آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت اور اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے دوڑ لگاؤ, اس کے پیچھے اپنی بازیاں لگا دو, تن من دھن کی بازی لگاؤ تو تب جا کے تم کو مل سکتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی راتوں رات چلنا شروع کر دیتا ہے منزل کو پہنچنے کے لیے, کسی کو سفر درپیش ہے, بہت لمبا چوڑا سفر ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ راتوں رات چلنا شروع کر دیتا ہے. تو جو آدمی راتوں رات چلنا شروع کر دیتا ہے وہ آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کی منزل یہ ہے کہ وہ جنت کو پہنچ جائے. یاد رکھو الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, یہ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت معمولی نعمت نہیں ہے, بہت عالیشان نعمت. اب اس کے لیے کتنی محنت چاہیے. ذرا راتوں کو اٹھ کر بھی دوڑنا پڑے گا, یعنی تہجد بھی پڑھنی پڑے گی, ذرا ذکر اذکار بھی کرنے پڑے گی, دین کے اندر بھی دوڑ لگانی ہوگی, نمازوں کو آنا ہوگا, خدمتیں کرنا ہوگا, حلال و حرام کی تمیز کرنی ہوگی, اچھے اور برے کا فرق کرنا ہوگا. جو دل انسان کا چاہتا ہے ان چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. حرام چیزوں سے اور گناہوں سے انسان کو بچنا ہوگا. جب اس طریقے پر انسان دوڑ لگائے گا تو وہ آدمی منزل ایک مقصود کو پہنچ جائے گا. اللہ کی مغفرت بھی اس کو مل جائے گی. جب مغفرت مل جائے گی تو جنت میں مل جائے گی. بڑی عجیب بات یہ ہے بھائیو کہ قرآن و حدیث کے اندر جنت کا ذکر کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس کے احوال بتائے گئے, اس کا نقشہ کھینچا گیا اور اس کے اندر کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ نے یوں فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم نے مخصوص لوگوں کے لیے ایسی بنائی ہے جنت
کہ اس جنت کے بارے میں دنیا میں کوئی انسان جان نہیں سکتا کہ وہ نعمتیں کیا ہے. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے چھپا رکھی. اتنی بڑی عظیم الشان یہ جنت، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ موجود ہے، لیکن جب ہم اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو دل کے اندر کوئی ولولہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی طرف کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، دوڑنے کا کوئی خیال نہیں آتا. اس کے بجائے اگر کوئی کہہ دے، ایڈورٹائز کر دے کہ فلاں جگہ پر ایک چیز بنائی گئی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے، تو بے شمار لوگ وہاں پر جا کر دیکھنے کھڑے ہو جائے اور لینے کی آرزو و تمنا کرے. پیسے ہو تو خرچ کر کے لے لیں، اگر نہ ہو تو کم از کم تمنا تو کریں گے کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اس کو خرید لیتے. یہ دنیا کی چیزوں کے ایڈورٹائز پر، اس کے تعارف پر ہمارا جی اندر سے لپکتا ہے اور اس کی طرف ہم دوڑنے لگتے ہیں. پورا قرآن و حدیث جنت کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے. جنت ایسی ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں، وہاں کی راحتیں ایسی ہیں، وہاں کا عیش ایسا ہے، وہاں کی حوریں ایسی ہے، وہاں کا اسباب ایسا ہے، وہاں ایسی ایسی کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے غالباً حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ نے جنت کیسی بنا دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت اس طرح بنائی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور اس کے بازو کی اینٹ چاندی کی. سونے و چاندی کی اینٹوں کو رکھ کر اس کو بنایا گیا، اور ایک اینٹ اور دوسری اینٹ کے درمیان جو دنیا میں گارا اور مٹی ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ نے جنت کے لیے یہ گارا اور مٹی نہیں بلکہ مشک و عنبر و زعفران استعمال کروایا ہے. یا اللہ کیسی ہوگی جنت! اوپر سے نیچے تک سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور لمبائی چوڑائی اتنی جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا. اس کی ایک ایک نعمت لاجواب نعمت. پھل کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنتیوں کو جنت میں رزق دیا جائے گا، میوے اور پھل پھلاریاں دی جائے گی. جنتی لوگ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ارے ہم نے پہلے بھی تو کھایا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا ارے تھوڑی دیر پہلے جو کھایا تھا رنگ تو ایسا ہی تھا، دیکھنے میں ڈیزائن تو ایسا ہی تھا، لیکن وہ کچھ اور تھا اور یہ کچھ اور. ایک دفعہ آم کھائیں گے مثال کے طور پر، اس میں ایک لذت آئے گی. دوسری دفعہ آم کھائیں گے، رہے گا وہ آم لیکن لذت بدل جائے گی. جتنی دفعہ کھائیں گے لذت نئی آتی رہے گی. اب اندازہ کرو کیسی ہوگی جنت. اور پھر یہ کہ اس کے لیے کوئی زیادہ آپ کو تگو نہیں کرنا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں آیا ارے یہ پھل میں کھاؤں، تو بس اتنا سوچتے ہی وہ خود بخود لٹک کر کٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ایسی نعمتیں، ایسی راحتیں، ایسے اسباب. کیا یہ جنت اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا دل اندر سے اس کی طرف لگ کے وہاں کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے؟ جنت کی حوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اتنی نازک ترین، اتنی حسین ترین کہ دنیا میں ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی کو 70 حوریں عطا کی جائیں. یہ 70 کم سے کم درجے والے ہوں. اب اس سے زیادہ درجے والے لوگ جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ملتے رہیں گے. 70 حوریں ایک ادنا سے ادنا وہاں جانے والے جنتی کو دی جائے گی. فرمایا کہ اس جو ہے حور کا اگر تھوک دنیا میں کسی سمندر کے اندر وہ تھوک ڈال دے تو سارے کا سارا سمندر میٹھا اور شیریں ہو جائے. اور اس کا آنچل اگر دنیا میں نظر آ جائے تو یہ سورج اس کے سامنے پھیکا نظر آنے لگے.
یہ اس کی شان بتائی گئی. آپ بتائیے کہ ایسی جنت، اس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ موجود، لیکن ہمارا اندر سے کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اندر سے کوئی خیال نہیں بنتا، اندر سے ایک ولولہ نہیں پیدا ہوتا کہ نہیں مجھے تو اس چیز کو حاصل کر کے دیکھنا ہے. جبکہ دنیا کی مٹی پر، دنیا کے ان اینٹوں پر، دنیا کے ان حقیر چیزوں پر، انسانی چیزوں پر انسان کا دل جاتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ کسی نے مکان بنایا، مجھے بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی اینٹوں پتھر کا ایک مکان بنا لوں. یہ اینٹوں پتھر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. جنت تو اللہ نے سونے اور چاندی سے بنائی، لیکن بھائیوں ہم دنیا کے پیچھے تو لگتے ہیں لیکن اس آخرت کو نہیں دیکھتے جس کے لیے اللہ نے سب کچھ کیا ہے. دنیا کی کیا حقیقت؟ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اپنے کچھ حواریوں اور صحابیوں کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہے تھے. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں نے دیکھا کہ ایک جنگل میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں اپنے سامنے سونے کی 3 اینٹیں رکھے ہوئے ہیں. 3 آدمی اور 3 اینٹیں سونے کی. چلتے چلتے ان کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت ہمارا حال تو یہ ہے کبھی کھانا ملتا ہے تو کبھی کھانا نہیں ملتا اور کئی کئی دن کا فاقہ گزر جاتا ہے. راحت سے جگہ بیٹھنے کے لیے کوئی مکان نصیب نہیں. آپ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا دنیا میں کوئی مکان تو مکان ہے، حتیٰ کہ آپ کے لیے تو جھونپڑا بھی نصیب نہیں. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جیسے ان کو اللہ نے سونے کی اینٹیں دی ہیں ہم کو بھی کچھ مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا نہیں نہیں اس کی دعا مت کراؤ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور تم کو اس کی خطرناکی نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے نظر آ رہی. وہ صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے. ان کو کسی کام سے کسی جگہ جانا تھا. وہاں جانے کے بعد پھر اسی راستے سے 2-4-5 گھنٹوں کے بعد واپسی ہوئی تو دیکھتے ہیں تینوں اینٹیں ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں اور جو زندہ انسان تھے وہ اب مردوں میں تبدیل ہو کر لاشیں پڑی ہوئی. بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا. جاتے وقت تو تینوں باتیں کرتے بیٹھے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑچھاڑ کرتے ہوئے گپی بازی کر رہے تھے، لیکن آپ تینوں کے تینوں مرے ہوئے ہیں اور اینٹیں یہیں پر باقی ہیں. آخر ان کو کیا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا بڑا مقرب نبی بنایا ہے، آپ اللہ سے سوال کیجئے کہ ان کا کیا واقعہ ہے. اللہ سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تینوں آدمی سونے کی اینٹیں رکھے بیٹھے تھے. جب بات چیت ان کی چل رہی تھی تو ان کو بھوک لگی. بھوک لگنے پر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی جا کر کھانا لے آئے بازار سے. چنانچہ تینوں نے پیسے ایک آدمی کے حوالے کیے اور وہ آدمی بازار کی طرف چلا گیا، شہر کی طرف. جب وہ ادھر گیا 2 آدمی یہاں موجود تھے. ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو چلا گیا ہے، اب یہ جب واپس آئے تو ہم دونوں مل کر اس کو مار دیں گے اور یہ تینوں کی تینوں اینٹیں ہماری ہو جائے گی، اس کا حصہ بھی ہم کو مل جائے گا. 1.5 اینٹ تیری 1.5 اینٹ میری ہو جائے گی. دونوں نے مشورہ کر کے ذرا ادھر ادھر سے پتھر، اینٹیں اور بلے جو کچھ ہو سکتا تھا مار پٹائی کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم گھام کے اس کو جمع کر کے رکھ لیا کہ جب وہ آئے گا تو آتے ہی فوراً مارنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا تو یہ اینٹیں ہماری ہو جائیں گی. وہ آدمی جو کھانا لینے کے لیے گیا وہ کھانا لیتے لیتے سوچنے لگا کہ میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں، اب جا کر ان کو کھانا کھلاؤں گا. اگر میں اس میں زہر ڈال دوں اور ان کو کھلا دوں
وہ دونوں زہر کھا کے مر جائیں گے اور تینوں انٹرلیڈ ہو جائیں گے. اس کے دماغ میں یہ آیا, شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی, چنانچہ اس نے کھانا لیا بازار سے, پھر زہر لیا, زہر لے کے کھانے میں ملایا اور لا کر وہاں پر رکھا. وہاں پر رکھتے ہی ان دونوں نے اس کی پٹائی کی تو یہ مر گیا. جب تھک گئے مار مار کے اٹھا کے ایک طرف تو لاش ڈال دی اور پھر اس کے بعد توشا اٹھا کر سوچنے لگے بھائی بہت بھوک لگ رہی ہے, کھانا تو کھا لے. چنانچہ دونوں نے مل کر کھانا کھایا, اس میں زہر ملا ہوا تھا اور فوراً زہر نے اثر کیا اور وہ دونوں کے دونوں بھی مر گئے. یہاں تک کہ تینوں کی لاشیں پڑی ہے. دنیا اپنی جگہ باقی, انسان کسی اور منزل کی طرف فرار ہو گئے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا میں گھر تمہارا رہ جائے گا, تم آخرت کی طرف چل پڑو گے. سونا چاندی دنیا میں رہ جائے گا, تم قبر کی طرف چل پڑو گے. تمہارا مال دنیا میں بھرا رہ جائے گا, تم قبر کی منزل میں پہنچ جاؤ گے. دنیا کے سارے اسباب ہی پر, لیکن انسان دوسری منزل کی طرف کوچ کر جاتا ہے. اس لیے اس دنیا کو پائیدار نہ سمجھو, آخرت اصل چیز ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی اطاعت پر غور کرے. اللہ کہتے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. لیکن ہم یہ سنتے ہیں, لیکن دنیا کے مکان بنانے کی جانب جتنا ہمارا جی لگتا ہے, جتنا جی چلتا ہے, اسباب دنیا کے جمع کرنے کے لیے جس قدر طلب اور جذبہ پیدا ہوتا ہے, جنت کے حاصل کرنے کی وہ طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ جبکہ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہے ہیں, حالات بتا رہے ہیں, وہاں کی نعمتیں ذکر کر رہے, وہاں کی حوروں کا تذکرہ کر رہے, اور نہ معلوم کیا کیا سب کچھ وہاں کے لیے کروا دیا گیا. آپ دنیا میں جو چاہے وہ نہیں ہوتا, لیکن جنت میں جو چاہو گے وہ ہونے لگے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, نیک بندے جب انتقال ہونے لگتے ہیں, استقامت والے بندے, ان کے پاس اللہ کے فرشتے موت کے وقت میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم تم کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں, ابشروا بالجنت التی, وہ جنت کی بشارت سنو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے بتائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی تم کو ملے گا, اور جو تم مانگو گے وہ بھی تم کو عطا کیا جائے گا. دل میں خواہش ہوئی, مل گیا, مانگا وہ بھی مل گیا, جو مانگو گے وہ ملے گا. اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب نے ایک مولانا سے سوال کیا کہ قرآن پاک کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تم چاہو گے وہاں ملے گا. مجھے سگریٹ کی بڑی عادت ہے, کھانا نہ ملے, لیکن کھانا نہ ملے تو پرواہ بھی ہوتی, سگریٹ نہ ملا تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. اگر جنت میں مجھے سگریٹ کی خواہش ہونے لگے تو کیا وہاں سگریٹ بھی ملے گا؟ بڑا بے وقوف تھا جو ایک سوال کرنے والا, اس لیے کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ جنت میں جب جاؤں گا تو جنت میں جنت کی خواہشات پیدا ہوگی, یہ گندی خواہشات وہاں کیسے پیدا ہوگی؟ وہ جگہ تو سلامتی کی جگہ ہے, وہ پاکی کی جگہ ہے, وہ جگہ ایسی پاکی تھا وہاں پر اس طرح کے خیالات نہیں پیدا ہوتے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ مسجد میں بیٹھ کر کیا آپ کو سگریٹ پینے کا جی چاہتا ہے؟ جب دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں باہر پی کر آنے والا جب اندر قدم رکھ دیتا ہے خواہش بدل جاتی ہے. جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے پھر خواہش بدل جاتی ہے. یہ بھی تماشا ہم نے دیکھا, پھونکتے پھونکتے پھینک کے آتے ہیں اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر اٹھا کے پینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جگہ کا یہ حساب ہے, اندازہ کر لیجئے کہ جب آتے ہیں تو یہ حال, نکلتے ہیں تو وہ حال. اسی طریقے پر جب جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو خواہشات بدل جائیں گی. وہ دنیا کی خواہشات نہیں ہوگی, وہ گندی خواہشات نہیں ہوگی, وہ بے وقوفی کی خواہشات نہیں ہوگی, وہاں کے لحاظ سے جنت کی خواہشات ہوگی. یہ تو میں نے عرض کر دیا, میں قصہ سنا رہا تھا. ان مولانا سے کسی نے جا کر یہ سوال کیا کہ اگر مجھے خواہش ہو تو کیا مجھے وہاں وہ بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں, اللہ کو کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ,
جو چاہو گے ملے گا. لیکن بھائی یہ بھی تو سوچ لو کہ سگریٹ جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوگی اور آگ ہے جہنم میں, تو جلانے جہنم میں جانا پڑے گا. بہرحال انہوں نے بے بہترین انداز میں اس کو سمجھایا. یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی اور پھر آدمی جنت میں جا کے سگریٹ جلا کے آیا کرے گا. وہ سگریٹ جلانے تک خود ہی جل جائے گا. بہرحال یہ ہے جنت. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی طرف لگ کے, اس کی طرف اس کا جی لگ جائے اور اس کو خواہش پیدا ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو, رات میں بھی بے چین ہو, دن میں بھی بے چین ہو, ہر وقت اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہو. جیسے ہمارے بھائیوں کے دماغ میں, نوجوانوں کے دماغ میں کبھی ایک بات سما جاتی ہے تو سوتے ہوئے بھی وہی خیال ہوتا ہے, چلتے ہوئے بھی وہی خیال ہوتا ہے, دوڑتے ہوئے بھی وہی خیال ہوتا ہے. کتاب سامنے ہے لیکن خیال کہیں اور ہے, کھڑا ہوا نماز میں ہے لیکن خیال کہیں اور ہے, دکان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن خیال کہیں اور ہے. اگر آپ کو جنت کا خیال اسی طرح آ جائے تو بھائیوں کھانے میں بھی جنت کا خیال آئے گا, نماز میں بھی جنت کا خیال آئے گا, ہر جگہ جنت ہی جنت کا خیال آئے گا. آپ کہیں گے کسی نہ کسی طرح مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے, اس لیے پوری محنت کیا کرے. یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ کہتے ہیں اس کی طرف دوڑو. آگے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ جنت وہ جنت ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم کا جہاں ذکر آیا ہے اللہ نے وہاں پر فرمایا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جہنم کافروں کے واسطے بنائی گئی ہے. اور جنت کا ذکر آیا تو فرمایا اعدت للمتقین کہ یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ نے اعدت للمتقین کہہ کر ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جنت کن لوگوں کو ملے گی, ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں. اب اوپر تو کہاں چلو, لیکن چلنے راستہ بھی تو چاہیے تھا. اوپر تو فرما دیا دوڑو, لیکن دوڑنے کے لیے کوئی راستہ بھی تو چاہیے تھا. اللہ نے یہاں پر فرما دیا وہ راستہ متعین کر کے تم کو بتایا جاتا ہے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے متقی لوگوں کا راستہ, وہ ہے تقوی کا راستہ. تقوی کے راستے پر اگر تم چلنا اور دوڑنا شروع کر دو گے وہ راستہ کہیں اور نہیں جاتا, وہ جاتا ہے تو سیدھے جنت میں جاتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں گناہوں سے بچنا, نیکیوں کو انجام دینا. لفظ تقوی کے معنی ہی آتے ہیں بچنے کے. آدمی جب بچے تمام گناہوں سے, برائیوں سے, خباثتوں سے, رذائل سے, اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے لگے, نماز پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, ذکر کرنے لگے, تسبیح پڑھنے لگے, اللہ کے حکم کے مطابق جینے لگے, معاشرت اس کی اللہ کے مطابق ہو اور اس کا دکان و کاروبار خدا کے حکم کے مطابق ہو, اس کے اخلاق اسی طرح کے پاکیزہ ہو جیسے اللہ کے نبی نے سکھائے اور سمجھائے, غرض یہ کہ اس کی پوری زندگی تقوی ہی تقوی والی زندگی ہو. یہ راستہ ہو گیا تقوی کا, جو اس راستے پہ چلے گا سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا. اور جو تقوی کے راستے سے ہٹ جائے گا, غلط راستے پہ پڑ جائے گا, مثلا گناہوں کے راستے میں پڑ جائے گا, وہ جہنم کی طرف لے جائے گا. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحمدار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ بات حضرت نے ہماری اس مسجد کے اندر بھی ایک بار فرمائی. بیان کرتے کرتے حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا میں کوئی قدم اٹھاتا ہے, چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ اس کا قدم یا تو جنت کی طرف جاتا ہے یا جہنم کی طرف جاتا ہے. اگر ٹھیک راستے پہ قدم رکھا, تقوی کے راستے پہ قدم رکھا, وہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. اگر تقوی سے ہٹ کر دوسرے راستے پر رکھا تو وہ اس کو جہنم نصیب کر دے گا. حضرت نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی راستے پہ چلتا ہے, یہ راستہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے,
ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں مسجد کو جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا. اب وہاں قدم بڑھا رہا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ قدم بڑھاتا جا رہا ہے، لیکن بظاہر تو یوں لگ رہا ہے وہ دنیا کی سڑک پہ چل رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ جب نیت مسجد کو جانے کے لیے کہ چل رہا ہے تو اس کا ہر قدم اسے جنت کی طرف قریب کر رہا ہے. بظاہر تو روڈ پہ چل رہا ہے، آرمسٹرانگ روڈ پہ چل رہا ہے، بیت باری کے روڈ پہ چل رہا ہے، شیواجی نگر کے روڈ پہ چل رہا ہے، میسور روڈ پہ چل رہا ہے، تمکر روڈ پہ چل رہا ہے. لیکن بھائیو یہ سارے روڈ تو دکھائی دینے والے روڈ ہے، لیکن حقیقی روڈ جس کے اوپر کے اس کا قدم پڑ رہا ہے اچھے ارادے سے ہے تو اس کا ہر قدم اسے جنت کی طرف قریب کرتا جائے گا. حضرت نے فرمایا اگر اسی روڈ پہ ایک آدمی مثلا نعوذ باللہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے چلے، قتل کرنے کے لیے چلے، یا اور کوئی برائی کا جذبہ لے کر چلے، بظاہر تو روڈ پہ قدم ہے لیکن وہ ہر قدم اسے جہنم کی طرف قریب کرے گا، یہاں تک کہ جاتے جاتے جہنم ہی میں پڑ جائے گا. اس لیے بھائیوں بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ ہمیں تقوی کی زندگی کے اوپر چلنا ہے جس کا اللہ نے یہاں حکم دیا اور راستہ بتایا. وہ عزت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. لیکن اب سوال یہ تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ ذرا دکھا تو دیا جائے ہم کو کہ بھائی متقی کی پہچان کیا ہے، متقی لوگوں کی صفات کیا ہے، متقی لوگوں کو دیکھ کر ہم سمجھے کہ یہ متقی لوگ ہیں، ان کی ذرا پہچان ہمارے سامنے ہو جائے. اللہ نے اگلے نمبر پر کچھ صفات تفصیل کے ساتھ میں بیان کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر متقی بننا ہے تو ایسی صفات اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے. قرآن کا یہ انداز ہر جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی چیز کو مشخص کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی تشخیص میں، اس چیز کی تعین میں کچھ اللہ کے نیک بندوں کو بتاتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جس میں ہم کو تعلیم دی کہ اے بندو تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ آرمسٹرانگ روڈ سیدھا راستہ ہے، شیواجی نگر کا روڈ سیدھا راستہ ہے، یا اور کوئی روڈ سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کی تعلیم میں جو آگے نمبر پر فرمایا وہ ایک عجیب بات فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے ان کے راستے پر نہ چلائیے جن کو آپ نے گمراہ کر دیا اور جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے. اب دیکھو یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ حدیث کا راستہ ہے. حالانکہ اس میں کیا شک ہے، قرآن کا راستہ صحیح ہوتا ہے، حدیث کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، اس میں تو کسی مسلمان کی کوئی دو رائے نہیں. ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ صحیح راستہ ہے، حدیث جو راستہ بتاتی ہے وہ صحیح راستہ ہے. یہ بات بالکل واضح تھی. اس لیے اگر خدا چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا دے. کون سا سیدھا راستہ؟ قرآن کے راستے پر چلا دے، حدیث کے راستے پر چلا دے. یوں کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہنے کے بجائے کچھ شخصیات کا نمونہ پیش کر دیا اور یہ فرمایا کہ ان شخصیات کو دیکھ کر راستے کا تعین کرو. معلوم ہوا شخصیتیں جب تک سامنے نہیں ہوتی راستہ متعین نہیں ہوتا.
رہبر جب تک ساتھ نہیں ہوگا کتاب سے کام نہیں چلتا. حدیث کی کتاب موجود ہوگی, قرآن کا نسخہ موجود ہوگا, لیکن قرآن پر چلانے کے لیے کچھ رہبروں کی ضرورت ہوگی, حدیث پر چلانے کے لیے کچھ اللہ والوں کی ضرورت پڑے گی. وہ اللہ والے راستہ متعین کریں گے کہ چلو اس راستے پر, اس راستے پر آپ چلیے تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم ہوگا. اور وہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے, وہ عزت للمتقین. یہاں متقینوں کا اسی معنی میں ذکر کیا گیا. اب چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم کو جنت کے راستے پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے. اب جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جو تقوی کا راستہ. تقوی بول کے بھی چھوڑا جا سکتا تھا, لیکن تقوی نہیں کہا, متقیوں کا ذکر کیا. متقیوں کا راستہ بڑا نکتہ ہے اس کے اندر, بہت زیادہ عبرت ہے اس کے اندر. آج بھائیوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے, ہم قرآن سمجھ لیں گے, ہمارے سامنے حدیث موجود ہے, ہم حدیث سے مسئلہ لے لیں گے. لیکن بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ ان کو ایک ایک مسئلہ نکالنے کے لیے پوری زندگی خرچ کرنی پڑے گی, تب بھی وہ راستے کے پاس نہیں آئے گے. اس لیے کہ جو ہمارے اکابرین نے, جو حضرات صحابہ نے, جو ائمہ اسلاف نے, جو بزرگان دین نے, جو تابعین کرام نے, مجتہدین امت نے, محدثین کرام نے راستہ چھوڑ دیا, وہ راستہ صحیح راستہ ہے, اس کے اوپر چلتے رہو. اگر آپ کہیں گے میں اب پھر نکالوں گا حدیث سے راستہ, میں نکالوں گا قرآن سے راستہ, تو نکالتے نکالتے تو تیری عمر ہی ختم ہو جائے گی, تب بھی نہیں نکل سکے گا. لوگوں نے راستہ بنا دیا ہے, لوگوں نے راستہ متعین کر دیا ہے. اسی تعین شدہ راستے کو اللہ نے بتایا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا اے اللہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے. یہ کون بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر اس کی وضاحت فرمائی اور یوں فرمایا, من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں, اور صدیقین ہے, اور شہداء ہے, اور صالحین ہے. ان کے راستے پر چلو, جو ان کے راستے پہ چلا وہ صحیح راستہ ہے اور تم کو منزل مل جائے گی. اور جو آدمی خود ہی چلنے کے لیے کوشش کرے گا جگہ جگہ ڈگمگائے گا, یہاں تک کہ معلوم نہیں کہاں نفس شیطان اسے کسی گڑھے میں گرا کے چھوڑ دے. تو یہ نقطے کی وجہ سے اللہ نے یہاں پر کہا عزت للمتقین, متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو متقی لوگوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. اب اس کے بعد متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کر کے مشخص کیا گیا ہے راستے کو, متعین کیا گیا ہے راستے کو. ان کے نقش قدم پر چلو تو تم کو صراط مستقیم مل جائے گا, جنت کا راستہ مل جائے گا. کیا وہ باتیں ہیں؟ آگے نمبر پر, اگلے نمبر پر اللہ نے اس کو تفصیل بیان کیا ہے. ان کی انشاءاللہ تفصیل اور تحمیل اگلے ہفتے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب